بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح ستون پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے اور ستونوں نے ہی ساری عمارت کا بوجھ اٹھایا ہوتا ہے، ستون گر جائیں تو عمارت گر جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری مثال دے کے فرمایا کہ اگر ستون گر جانے سے عمارت گر جاتی ہے تو نماز گر جانے سے دین گر جاتا ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، کہ جس نے اس نماز کو قائم کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے اس کو گرا دیا، نماز کو منہدم کر دیا، تو اس نے دین کا بھی انہدام کر دیا، دین بھی گرا دیا۔ سب سے پہلی بات تو سیکھنے کی ہے کہ کیا نماز دین ہے یا دین کی بنیاد ہے؟ جی ہاں، یہ نماز دین کی بنیاد ہے، دین نہیں۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، اور اس زندگی گزارنے کے لیے جو سامان چاہیے، جو بندوبست چاہیے، وہ کیا ہے؟ انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، انسان کے اعضاء ہیں، باقی اس کا دل و دماغ ہے، اور اس کے تعلقات ہیں۔ پیٹ پالنے کے لیے معاشرے کے ساتھ وابستہ ہونا پڑتا ہے، اس کے عزیز و اقارب ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، اس کے معاملے والے لوگ ہیں جن کے ساتھ اس کا لین دین ہے، کیونکہ انسان معاشرے کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ان سب کے ساتھ اللہ کی مرضی اور اس کے قانون اور اس کے اصول کے مطابق رویہ اختیار کرنا، یہ دین ہے، اور اللہ سے بہتر دین کسی کا نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اسلام سے ہٹ کر کوئی بھی نظام زندگی ہو وہ باطل ہے، اور یہ اسلام آیا ہے غالب ہونے کے لیے، جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون او ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، اس لیے بھیجا کہ اس دین کو، دین حق کو لے اور اس کو سارے جھوٹے دینوں پر غالب کر دے۔ اس نظام زندگی اسلام کو لے اور غیر اسلامی نظاموں کے اوپر اس کو غالب کر دے۔ یہ رسول کی بعثت کا مقصد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لیے جو بنیاد قرار دی گئی ہے وہ ہے نماز۔ آپ اگر ایک تو یوں غور کرتے ہیں نا کہ نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، اتنی نیکیاں ہیں، اتنے گناہ مٹ جاتے ہیں، بلا شبہ یہ ساری فضیلتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے بہرہ فرمائے، بہرہ یاب فرمائے، ثواب دے، نور دے، روشنی دے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، دین کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے، جو تعلق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نماز کے پورے وظیفے اور فنکشن پہ غور کریں۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے پکارا جائے جمعہ کے دن تو دوڑ پڑو، تجارت اور باقی کاروباری زندگی ٹھپ کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو۔ یہ جو پکار لگائی جاتی ہے یہ ابتدا ہے اس نیک عمل کی۔ پکار کیا لگائی جاتی ہے اور جمعہ کیوں قائم کیا گیا ہے؟ دیکھیے، سجدہ، رکوع، قیام، جلسہ، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور یہ جو رب کے ساتھ ملاقات ہے یہ جتنی خفیہ ہو اتنی ہی خالص ہوتی ہے۔ نوافل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ادا کیا کرتے تھے، اور مومن کو بھی کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ،
یعنی وہاں بھی نماز ادا کرو۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ 5 وقت مومن کو، مسلم کو مسجد میں جمع کیا جاتا ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ اجتماعیت قائم کرنا ہے۔ اجتماعیت، توجہ فرمائیے اس لفظ پہ۔ جامع مسجد جس میں لوگ جمع ہوں، ہفتے میں سارے محلوں کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، اور جمعہ اکٹھ، اجتماعیت کا موقع۔ تو یہ اجتماعیت اصل مقصد ہے نماز کا۔ دیکھیے، آپ اللہ سے ریاکاری کے بغیر ریاکاری کے نماز پڑھیں الگ سے، اللہ کو بہت محبوب ہے، لیکن فرض نماز مل کے ادا کرنا، کندھے سے کندھا ملا کے، پاؤں سے پاؤں ملا کے، صف بستہ ہو کے، ایک کو لیڈر اور امام بنا کے ادا کرنا، یہ ضروری ہے۔ اس لیے نماز تو ہمیں جوڑنے اور مجتمع کرنے کے لیے آئی۔ میں آپ سے انشاءاللہ مختلف مجالس کے اندر اس کی حکمتیں اور دانائیاں اور اس سے ملنے والی روشنی کو واضح کروں گا انشاءاللہ۔ تو مختصر چونکہ بیان کرنا ہے اس محفل میں، اس لیے میں نے مختصر طور پہ آپ کے سامنے آج آغاز کر دیا ہے۔ اس کے باقی بیانات بھی ہوں گے، اور میرا اس سلسلے کا ٹاپک ہوگا نماز اور سیاست۔ نماز اور سیاست۔ سیاست کو گند کہا گیا ہے، ہمارے معاشرے نے اس کو کہا ہے یہ گندے لوگوں کا کھیل ہے، لیکن حقیقت میں نماز جو ہے وہ آپ کو سیاست کرنا سکھاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر سے اس موضوع پہ آگے بڑھیں گے۔ اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔